السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دی نیٹو پر خوش آمدید۔ دوستو، دنیا کے علم و حکمت کے سمندر میں کچھ ایسی ہستیاں گزری ہیں جن کے الفاظ صدیوں بعد بھی انسان کے دل کو جگاتے ہیں، روح کو جھنجھوڑتے ہیں اور انسان کو حقیقت زندگی سمجھاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک عظیم ہستی کا نام ہے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی کتابوں گلستان اور بوستان میں ایسی جو بظاہر چھوٹی کہانیاں ہیں مگر ان کے اندر زندگی کے بڑے بڑے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ شیخ سعدی کی حکایات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، غرور انسان کو گرا دیتا ہے اور صبر و شکر انسان کو عزت کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی حکمت سے بھرپور باتوں میں سے شیخ سعدی کی حکایات سنیں گے، جس میں چھپی ہے زندگی بدل دینے والی سوچ، ایمان جگانے والا پیغام اور دل کو سکون دینے والی حقیقت۔ تو چلیے آگے سنتے ہیں شیخ سعدی کی حکمت بھری حکایات۔ ایک ایسی کہانی جو صرف دل نہیں بدلتی بلکہ نظریہ زندگی بھی روشن کر دیتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی ایک دن یمن کے ایک شہر کے جنگلوں میں سے گزر رہے تھے کہ وہاں انہوں نے ایک بوڑھے کتے کو دیکھا جس کے تمام دانت گر چکے تھے۔ وہ کتا شکار کرنے سے معذور تھا، اس لیے وہ دوسرے جانوروں کے بچوں پر گزارا کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے اکثر بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو اس پر بے حد ترس آیا اور جو کھانا آپ کے پاس تھا اس میں سے نصف اسے کھلا دیا۔ حضرت جنید بغدادی یہ نیکی کرنے کے بعد رونا شروع ہو گئے اور آپ فرماتے جاتے تھے کہ اس وقت تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، لیکن خدا جانے کہ کل میرا حال کیا ہوگا۔ اگر میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ ذوالجلال کی عنایت اور اس کی مہربانی کا مستحق ٹھہرایا رہوں گا، اور اگر میری رخصتی ایمان کے ساتھ نہ ہوئی تو میری حالت اس کتے سے بھی بدتر ہوگی اور اس کتے کی حالت مجھ سے بہتر ہوگی، تو یہ دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ خاصان خدا کی عاجزی کامیابی کی ضمانت ہے، اور جنہوں نے عاجزی اختیار کی اللہ نے ان کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا، اور ایسے لوگ خود کو کتے سے بھی زیادہ حقیر خیال کرتے ہیں۔ اب مقصود بیان کیا تھا اس حکایت کا؟ حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں عاجزی کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ عجز و انکساری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر انسان کا ایمان سلامت ہو اور وہ اس دنیا سے جب جانے لگے تو اس کی موت ایمان پر ہو تو وہ یقیناً اللہ کے انعام و اکرام کا مستحق ہوگا، وگرنہ اس کی حالت کتے سے بھی بدتر ہوگی۔ اگر اپنی عاقبت سنوارنا چاہتے ہو تو وہ اعمال اختیار کرو جن کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اسی میں ہماری بھلائی اور فلاح کا راستہ بھی ہے۔ ایک دوسری حکایت ہم سنتے ہیں جو کہ ہے بد کلامی کا اثر۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک شہد فروش نہایت خوش اخلاق اور شیریں زبان تھا۔ اس کی اس خوش اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کا ایک ہجوم اس کے گرد جمع رہتا تھا۔ جس طرح مکھیاں شہد کے گرد جمع ہوتی ہیں، لوگ اس کے گرد جمع ہوتے تھے اور اس کا شہد دیکھتے ہی دیکھتے بک جاتا تھا۔ کچھ حاسد یعنی کہ جو حسد کرنے والے لوگ تھے اس شہد فروش سے اس کی خوش اخلاقی اور خوشحالی سے حسد کرتے تھے۔ یقیناً جب آپ ترقی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی عزت ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر ایک حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور ہر وقت اسی فکر میں مبتلا رہتے تھے کہ کسی طرح اس کی مقبولیت کم ہو۔ ایک دن وہ اپنے ان ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے کچھ ایسی سازش کی کہ شہد فروش کی خوش اخلاقی اور شیریں زبان تلخی میں بدل گئی
اور اب جو بھی گاہک اس کے پاس آتا وہ اس سے بد کلامی کرتا اور اس کے ساتھ جھگڑا کرتا۔ اس بد کلامی اور بدتمیزی کا یہ اثر ہوا کہ شہد فروش کی گاہکی ختم ہو گئی اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اس کے پاس کوئی گاہک کھڑا ہوا نظر نہ آتا تھا، حالانکہ اس کے پاس لوگوں کا ایک ہجوم رہتا تھا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس کے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ شہد فروش ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اللہ جانے مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے کہ اللہ ذوالجلال مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ میں سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہوں لیکن ایک تولہ شہد بھی فروخت نہیں کر پاتا۔ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ پہلے تیرا اخلاق اچھا تھا اور تو ہر ایک کے ساتھ شیریں گفتار تھا، اب تیرے رویے میں فرق آ چکا ہے اور اب تو پہلے جیسا خوش اخلاق نہیں رہا۔ پہلے ہر شخص تجھ سے بات کر کے خوش ہوتا تھا اور دیگر شہد فروشوں کو چھوڑ کر تیری دکان پر آتا تھا۔ اب یہ تیری بد کلامی کا اثر ہے کہ لوگوں نے تیرے پاس آنا چھوڑ دیا ہے اور تیری اس بد کلامی نے ان کے دلوں میں ایسی نفرت پیدا کر دی ہے کہ انہیں تیرا شہد بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ اب مقصود بیان کیا ہے اس حکایت کا؟ حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ تجارت اور معاملات زندگی کو احسن طریقے سے انجام دینے کا بہترین طریقہ خوش اخلاقی ہے۔ اگر انسان کسی کے ساتھ عمدہ اور بہترین اخلاق کے ذریعے روابط رکھے گا تو لوگ بھی اس سے اپنا رابطہ بحال رکھیں گے اور فخر محسوس کریں گے اس سے رابطہ رکھنے میں، وگرنہ اس سے ملنا گوارا نہیں کریں گے۔ اگلی جو حکایت ہے وہ ہے جو برائی کا بدلہ بھلائی ہے۔ اب یہ کیا حکایت ہے؟ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان شراب کے نشے میں دھت بربت بجا رہا تھا کہ ایک نیک شخص کا گزر اس کے پاس سے ہوا۔ اس شرابی نے اپنا بربت اس نیک شخص کے سر پر دے مارا جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور شرابی کا جو تھا میوزیکل انسٹرومنٹ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس شرابی کی یہ حرکت قابل مذمت تھی اور اگر کوئی عام شخص ہوتا تو اس شرابی کو مار مار کر اس کا نشہ اتار دیتا۔ اس نیک شخص نے شرابی کی اس حرکت پہ نہایت ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور اسے کچھ رقم دیتے ہوئے فرمایا کہ تو نے نشے کی حالت میں اپنا جو انسٹرومنٹ توڑ دیا ہے، میرا سر بھی زخمی ہو گیا اور تیرا جو انسٹرومنٹ ہے وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ نے چاہا تو میرا سر ٹھیک ہو جائے گا لیکن تیرا رقم کے بغیر جو یہ مطلب جو انسٹرومنٹ ہے، یہ جو پیسہ جب تک آپ نہیں لگاؤ گے وہ تو ٹھیک نہیں ہوگا، تو آپ یہ رقم رکھ لیجئے اور اپنا جو آپ کا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کر لیں۔ مطلب اتنا صبر و برداشت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اندر نہیں ہے۔ آپ خود کو بھی دیکھیں اور میں بھی خود کو دیکھوں گی کہ کیا اتنا صبر اور اتنی برداشت ہمارے اندر ہے کہ اگر کسی کا سر پھٹ جائے اور اس کے باوجود اس کو جسمانی چوٹ پہنچ گئے لیکن اتنا صبر کا مظاہرہ کرنا۔ اب اس حکایت کا جو مقصود بیان ہے وہ کیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے، اور جو لوگ برائی کے بدلے بھلائی کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا درس دیا۔ بس اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم اس پر صبر کرو اور اس کی زیادتی کا بدلہ زیادتی سے ہرگز نہ دو۔ آخری حکایت دیکھتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان دلہن نے ایک مرد بزرگ سے شکایت کی کہ میرا شوہر میرے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آتا، جبکہ اس گھر میں رہنے والے دوسرے لوگ بہترین رفقا کی طرح شیر و شکر ہو کر رہتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی اس بدسلوکی پر آزردہ ہوتی ہوں۔ اس مرد بزرگ نے اس دلہن کی بات سن کر فرمایا، اے خاتون، اگر تیرا شوہر حسین ہے یا اس کی ذات میں کوئی اور نمایاں خوبی موجود ہے تو اس کی اس بدسلوکی کو برداشت کر اس سے علیحدگی اختیار کرنا مناسب نہ ہوگا کہ اس جیسا تجھے کوئی اور نہیں مل سکے گا۔ مقصود بیان کیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اطاعت گزاری اور فرما برداری میں ہی بھلائی ہے۔ اس حکایت میں آقا اور غلام اور بندے اور مولا کے تعلق کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر آقا اپنے غلام کے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غلام اس سے بغاوت کرے، اور اللہ بندے کو اس کا مقصود عطا نہ کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیا جائے،
بلکہ ہمیں اللہ کی عطا کی گئی دیگر نعمتوں پر نظر دوڑانی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی کا ایک ہی قصہ ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جامع مسجد بغداد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور میرے پاؤں میں اس وقت جوتے نہ تھے۔ میں نے اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ الہی، اب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ میرے پاس جوتے خریدنے کو رقم نہیں ہے۔ جب میں مسجد کے دروازے پر پہنچا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی دونوں ٹانگیں نہ تھیں۔ میں اسی وقت سجدے میں گر پڑا اور عرض کی، یا الہی، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ٹانگیں عطا کی اور میں جوتے نہ ہونے پر تجھ سے شکوہ کر رہا تھا۔ اس حکایت سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا صبر و شکر کرنا چاہیے اور اپنے سے اوپر دیکھنے کے بجائے اپنے سے نیچے دیکھیں تو آپ کے اندر مزید جو صبر ہے اور پیشنس وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔